سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد الماجد الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ الف مرہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر، اتنا شکر کہ زبان اس کی قاصر ہی نہیں کہ اس کو شکر ادا کر سکے۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا، رحم فرمایا، اور یہ ایک بہت ہی عظیم مہینہ رجب کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، جو کہ صرف مہینہ ہی نہیں بلکہ خوشخبری ہے ہر مومن کے لیے کہ بہت قریب اور بہت جلدی ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، اور اسلام یہ عرض کرتا ہے، یہ مہینہ یہ بتاتا ہے ہر مومن کو کہ اب تم اپنی تیاری کرو اس ماہ کے لیے اور تیار ہو جاؤ، مستعد ہو جاؤ، اس مہینے کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کی خاص رحمت اور کرم کے ساتھ مومنوں کو یہ مہینہ عنایت فرمایا گیا ہے۔ تو یہ مہینہ بذات خود اس پیغام کی وجہ سے اور قرب رمضان کی وجہ سے بے انتہا فضائل رکھتا ہے، اور اللہ کا یہ کرم ہے کہ اس کی پہلے شب جمعہ ہے جو ہم جیسے ناقاروں کو اللہ نے ذکر کے ساتھ شروع کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اس کے جو انعامات ہیں جو اللہ کے اس خاص اوقات میں، وہ تو انسان گن بھی نہیں سکتا۔ تو مجلس کے اعتبار سے یہ ذکر کی مجلس ہے، اور کوئی مقصد نہیں اس مجلس کہ ہم سب مل کے بیٹھیں اور اللہ کو یاد کریں، کیونکہ ذکر جو ہے اللہ کا، جس میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، میرا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، ہر اعتبار سے اللہ کو یاد کرنا۔ تو اللہ پاک یہ میں توفیق عطا فرما رہے ہیں، اس وقت بیٹھے ہیں مجموعے کے شکر میں ہے الحمدللہ، اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ میرا مقصد نہ تقریر کرنا ہے، نہ کوئی آپ کو حدیثیں سننا ہے، نہ یہ تفسیر کرنا ہے۔ یہ تو سرحتاً ایک تھوڑی سی بات میں عرض کرتا ہوں جو بزرگوں سے سنی ہوئی ہے، تاکہ اس کے ساتھ ہمیں پتہ چلے کہ ذکر کیوں ضروری ہے، ذکر کیوں کرنا چاہیے، ذکر کی اہمیت کیا ہے۔ غفلت کا زمانہ ہے، جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں، فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اچھے اعمال چھپتے جا رہے ہیں، بدعات ظلمات بڑھتی جا رہی ہیں، غلط چیزیں، غلط قسم کے اعمالوں کی تقویت ہو رہی ہے، شیطان اس طرف رجحان بڑھاتا ہے۔ جو اصل چیزیں ہیں، اصل انعامات جو اللہ نے انسان کو دیے ہوئے ہیں آخرت کے لیے، وہ پردے کے پیچھے جاتے رہے ہیں۔
اس کی اہمیت جو انسانوں کے دلوں سے مفقود ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جاتی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ کیت الرجال بھی ہوگا، اچھے لوگ جو ہوں گے، نیک اور صالح لوگ ہوں گے، جو پردوں میں بھی چھپے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے گا، اور ایک نیک انسان کے اٹھنے سے ایک عالم جو اندھیرا آ جاتا ہے، وہاں پر منحوست تاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی وجہ سے ایک نیک بندہ جس شہر میں بیٹھا ہوگا تو اس کی برکات سے پورا شہر جگمگاتا ہے اور فیضیہ۔ تو قحط الرجال جو ہے یہ بندوں کا اٹھ جانا، اچھے اعمال کا ختم ہو جانا، اچھے اعمال کی جگہ بدعات، غلط اعمال، غلط چیزیں، رسومات کا بڑھ جانا، یہ سب قیامت کی نشانی ہوں گی۔ اللہ کا ذکر جو ہے اسی میں سے ایک بہت بڑا عمل ہے کہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کثیر لوگوں کو ذکر سے متعلق کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ذکر کی اہمیت نہیں سمجھتے، جس کو اتنا بڑا اللہ نے انعام دیا ہے قرآن میں۔ کتنی قرآن کے اندر اللہ نے اپنے ذکر کی بارے میں بتایا گیا ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی۔ اس وقت بزرگ کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، تم سے پوچھا گیا کہ ذکر کی فضائل میں سے کیا ذکر کا فضائل ہے، جب تم نے کہ اس سے بڑا کوئی اس کی فضائل میں سے فضل ہو سکتا ہے؟ خود کے فذکرونی اذکرکم، کہ جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو اس سے بڑا کوئی انعام ہوگا؟ اور کس طرح یاد کرتے اللہ تعالیٰ؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کے ہونٹ اللہ کے ذکر سے ہلتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ہونٹوں کے ساتھ اس کے قریب ہوتا ہے اور خاص متوجہ ہوتا ہے، خاص رحمتیں اس پہ نازل فرماتا ہے۔ بتائیں کتنی بڑی فضیلت ہے انسان کی۔ اور یہ تو ہونٹوں کا حال ہے، اور جب دل ہی ہر وقت اللہ کو یاد کرے گا تو مجھے بتائیں اس قرآن کی روح سے جب تک دل یاد کرتا رہے گا اللہ بھی یاد کرتا رہتا ہے بندے کو۔ بندہ اللہ کو اس کے ناموں کو یاد کرتا ہے، اور اللہ اپنی رحمت سے انعاموں سے یاد کرتا ہے، اس کو انعام عطا فرماتا ہے، سکون عطا فرماتا ہے، راحتیں عطا فرماتا ہے، تقویت عطا فرماتا ہے۔ تو کامیابی، اصل کامیابی جو ہماری ہے وہ آخرت کی کامیابی بھائی، جو شروع ہوتی ہے موت سے، انسان کے موت سے شروع ہو جاتی ہے انسان کی بے ابھی یہ کامیاب ہے یا ناکامی ہے۔ اس وقت رزلٹ اس انسان کا نکلتا ہے جسے قبر میں جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اصل کامیابی انسان کی رکھی ہے، اس کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک معیار بتایا ہے، ایک سٹینڈرڈ بتایا ہے کہ اصل کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ، اس کا معیار کیا ہے، اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کامیابی کیا ہے کہ مریں تو قبر روشن ہو، حشر کا میدان ہمارے لیے آسان ہو، پل صراط کی منازل آسان ہو، قیامت کے مناظر آسان ہوں، اور ہم الحمدللہ جہنم سے بچ کر جنتوں کے اندر پہنچ جائیں۔ یہ انسان کی کامیابی ہے۔ اس کامیابی کو حاصل کرنا جو ہے، قرآن جو بتاتا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس میں، جس سے انسان اس تمام کامیابیوں کو حاصل کر سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مجاہدہ۔ مجاہدہ جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم کوشش کرو گے، مجاہدہ کرو گے، ہمت کرو گے، اسٹرانگ ہوگے، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نہدینہم سبلنا تمہارے لیے ایک راستہ نہیں بلکہ ہدایت کے راستے کھول دے گا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کوئی چیز چھپائی نہیں اللہ تعالیٰ نے، کہ ایک ہی طریقے سے تم میرا قرب حاصل کر سکتے ہو، میری محبت حاصل کر سکتے ہو، آخرت کی منازل کو حاصل کر سکتے ہو، جنت حاصل کر سکتے ہو۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ وجاہدوا، مجاہدہ۔ بغیر مجاہدے کے انسان کو کچھ نہیں ملے گا، کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔
بھیجے ہم اس لیے گیا کہ تم نے مجاہدہ کرنے اس دنیا میں. وجاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا ان اللہ مع المحسنین. آگے تھپکی دے رہی اسی آیت میں کہ فکر نہ کرنا، مجاہدہ تو کر لام المحسنین. لا شرط یہ ہے کہ جب تو مجاہدہ کرے گا جس جگہ بھی تو پھنسے گا لال محسنین میں تیرے ساتھ ہی کھڑا ہوں. کوشش تو بہت. پہلی بات تو سمجھ آئے کہ بھئی ہمارا کام کس سے بننا ہے؟ مجاہدے سے بننا، اور کوئی چیز نہیں. مجاہدہ کیا؟ کوشش کرنا، اڑ جانا، لڑ جانا، کھڑے ہو جانا، یہ سب مجاہدے میں آتا ہے انسان. یہ کس کے خلاف کریں جی ہم مجاہدہ؟ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ تو بتا دو ہمیں کس سے لڑنا ہے ہم نے. کوئی چیز تو ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے بڑا میرا جو دشمن ہے اس سے تو نے لڑنا ہے. کیسے لڑنا ہے؟ کہ جو میرا دشمن ہے تو نے اس کو ہی دشمنی کرنی ہے، اس کے ساتھ دشمنی اختیار کرنی ہے. اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، دوستی نہیں کرنا، اس کے ساتھ گلے نہیں ملنا، اس کی کسی بات، کیونکہ میرے دشمن کو دشمن سمجھنا ہے، اس کے ساتھ تو نے مجاہدہ کرنا ہے، اس کے ساتھ تو نے لڑائی رکھنی ہے. یہ اللہ وہ کون ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. قرآن کی فرماتا ہے کہ جو میرا سب سے بڑا دشمن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نفس ہے، تیرا نفس. بس سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے سب سے بڑا دشمن ہے نفس جو تیرے اندر بیٹھا ہے، گرو گھنٹال ہے. اس کا کام صرف یہی ہے، اس دشمن کا کام یہ ہے کہ تجھے میرے سامنے کھڑا کرتا ہے، میرے سے دشمنی کراتا ہے. نفس تیرا جتنے بھی احکامات میں تجھے دیتا ہوں اس میں یہ منفی کراتا ہے کام تجھ سے. بات لڑنا ہے ہم نے، کس سے لڑنا ہے؟ مجاہدہ کس سے کرنا ہے وہ بھی بتا دیا. کیا چیز ہے؟ نفس. انسان نفس سے اگر لڑے تو کامیابی ہے. اللہ کہتا ہے پھر میں تمہیں راستے دوں گا، کھول دوں گا. لڑنا ہے نفس سے. اور کب تک لڑنا ہے؟ یہ موت تک تیرے ساتھ ہے. جس وقت تیری روح کو نکال لے جاتا ہے تب وہ تیری جان چھوڑے گا، ورنہ وہ ہر پینترا بدلتا رہتا ہے، وہ ٹرن اپ کرتا رہتا ہے. ہر وقت بندے کو اس سے ہوشیار ہے. اتنا بڑا دشمن ہے، یاد رکھیں نفس. جو لوگ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں اس پیغام کو اور مستعد ہو جاتے ہیں، اچھا یہ ہمارا دشمن ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، سبحان اللہ. اور پھر وہ پکڑ لیتے ہیں کہ اس کو میں اس کا دشمنی کروں گا. وہ لوگ کون ہیں؟ انہی کو عرف کے اندر صوفیہ کرام کہا جاتا ہے. انہوں نے اس راستے کو اختیار کر لیا. وہ کہتے ہیں اچھا یہ چیز ہے، آپ کو یہ نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے لڑو گے تو تب تمہیں میں اپنا راستہ دکھاؤں گا، تب محبت تمہیں اپنی دوں گا، تب تم میرے قرب تک پہنچ سکتے ہو. بغیر اس کے مجاہدے کے کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا جو نفس سے نہیں لڑے. اب ہم نے مجاہدے کو کیا سمجھ لیا ہے؟ یہ ایک نقطہ سن لیں آپ. ہم مجاہدہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کثرت نوافل پڑھنا، کثرت عبادات، ان چیزوں کا نام ہم مجاہدہ سمجھتے ہیں. یہ بھی شیطان کا ایک چکر ہے، یاد رکھیں. جب آدمی سمجھتا ہے کہ میں مجاہدے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے مجاہدہ کرتا ہوں، وہ مجاہدے میں کیا کرتا ہے؟ کثرت نفل شروع کر دے، تہجد، نوافل اور نفل عمرے، حج، نفل صدقہ. اس کہتا ہے کہ میں تو بہت بڑا مجاہدہ کر رہا ہوں، یہ اب میں اللہ تک پہنچ جاؤں گا. یہ ایک اور دھوکہ ہے، بتا دوں آپ. کثرت نوافل، کثرت عبادت بہت اچھی چیز ہے الحمدللہ، یہ تو ابتدا ہے، لیکن یہ اصل مجاہدہ نہیں ہے جس سے آپ نفس کے ساتھ لڑیں. اصل مجاہدہ یہ نہیں ہے. غور سے سننا یہ بات کہ اگر میں شروع کر دوں بہت بڑی عبادات کر رہا ہوں اور نفل پڑھ رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، سمجھتا ہوں میں مجاہدہ کر رہا ہوں. مجاہدہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ مجاہدہ بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس وقت انسان نفل عبادات یا ایسی چیزیں کرتا ہے تو وہ اس کی عادت بن جاتی ہے.
جیسے کسی انسان نے روزے رکھنے شروع کیے تو وہ عادت بن جائے گی اس کی. اب رمضان آ رہا ہے الحمدللہ. رمضان میں کیا ہوگا کہ پہلے روزے ہمیں بہت سخت لگتے ہیں, تراویح میں بڑی مشکل ہوتی ہیں, لیکن جب آخری رمضان میں پہنچ جاتے ہیں, 30 ہوتا ہے, تو پھر دل کرتا ہی نہیں کھانا کھانے کو آدمی کا اس وقت. ٹھیک اس وقت آنکھ کھلتی ہے جب صبح ہم سحری کرتے تھے, کہ وہ چیز عادت میں بن گئی انسان کی. اور جو چیز عادت میں بن جائے انسان کے لیے وہ مجاہدہ رہتا ہی نہیں ہے. بات سمجھے میرے؟ نہیں سمجھے؟ تو کثرت عبادات, کثرت نفل, یہ عبادات مجاہدہ نہیں بن سکتا. اسٹارٹ میں مجاہدہ بنے گا, اس کے بعد کیا بن جائے گی؟ یہ عادت بن جائے گی انسان کی. آج آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھ رہے, الحمدللہ عادت پڑ گئی آپ کو, اٹھا دیا. 1-2 دن آپ پورا ہفتے 2 ہفتے پریکٹس کریں, اس وقت آپ کی آنکھ کھلنا شروع ہو جائے گی, تہجد گزار ہو جائیں گے. وہاں شروع کیے پڑھنے پڑھتے آپ اس کے عادی ہو جائیں گے. معمولات بنانے آپ اس معمولات کے عادی ہو جائیں گے. تو سٹارٹ میں تو لگتا ہے مجاہدہ, لیکن پھر اس کا نفس عادی بنا دیتا ہے آپ کو, تو مجاہدہ تو ختم. اصل مجاہدہ تو یہ ہے کہ جو ہر وقت جس سے لڑائی رہے ہماری. بات سمجھے؟ یا آپ کیونکہ اس کے طالب علم ہے اور میں بھی طالب علم ہوں, تو وہ نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دھوکے میں نہ ہے کسی چیز کی. کیونکہ ہمیں ملنے راستہ جو قرب, جو کچھ ملنا ہے وہ کس سے ملے گا؟ مجاہدے سے ملے گا. تو ہم اس کو مجاہدہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے تو اتنی عبادت شروع کر دی ہے. غلط بات ہے. مجاہدہ اس کو کہتے ہیں, سنیں میں بتاتا ہوں مجاہدہ کیا چیز ہے. مجاہدہ یہ ہے کہ نفس کا اصل شرارت کیا ہے. اصل مجاہدہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. سمجھا گی بات؟ گناہوں سے جو آدمی کو بچتا ہے اور جس پہ فائٹ کرتا ہے نفس کے ساتھ, وہ صحیح مجاہدہ کر رہا ہے. کیونکہ گناہوں سے عادت کبھی نہیں پڑ سکتی. آپ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جھوٹ چھوڑنا ہے, جھوٹ چھوڑنے کی عادت پڑ ہی نہیں سکتی, کیونکہ نفس پھر آپ کو اس طرف لے آئے گا جھوٹ کی طرف. اب میں آپ لوگ شیٹیں کر رہے ہیں, اس لیے ہم شیٹس کرتے ہیں, شیٹ کا جو پروگرام کرتے ہیں نفس کو پکڑنے کے لیے, اس میں آپ ساری شیٹیں کرتے ہیں, نماز بھی کرتے ہیں, قرآن بھی کرتے ہیں, اور ساری چیزیں ذکر اذکار سب اس میں آتی ہیں نا چیزیں ساری. لیکن آخر میں جب آتا ہے گناہ چھوڑنے کا, تو سب صحیح چل رہا ہوتا ہے الحمدللہ. تقریباً لوگ 99% میں کہتا ہوں مرد عورتیں صحیح کام کر رہی ہیں. ہزاروں کے حساب سے لوگ ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں. اللہ آپ سب کو کامیاب کرے ماشاءاللہ. بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ. یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے تو اس کو ضرور جاری رکھیں, نقصان میں جائیں گے. تو آپ دیکھ لیں جب آپ کرتے پہنچتے ہیں گناہ پر تو وہیں اٹک جاتا ہے آدمی. بہترین ذکر چل رہا ہے, اس کا پورا لکھا ہوگا کہ ذکر 40 دن اس نے پورا کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہیں کاٹا نہیں پڑا, نمازیں باقاعدہ پڑھی ہیں پوری, 40 نمازیں پڑھی ہیں, تہجد پورے پڑھا ہے اس نے, جو بھی نوافل کی چیزیں سب اس نے پوری کی ہیں. لیکن جب آتی ہے بات کہ 40 دن میں آپ نے غیبت چھوڑی, وہیں کاٹے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. جھوٹ چھوڑا 3 4 5 سال, 8 سال, 9 سال, 10 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ گناہ جو انسان کا وہ نکل نہیں رہا ہوتا ہے. چلتا ہے بعض دفعہ پورا 40 دن ہم کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر وہیں آ جاتا ہے, بیچ میں کھانا آتا ہے. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی جو قرآن کہتا ہے, اصل میں وجہ یہی ہے فَجَاهَدُوا فِينَا لَنَنصُرَنَّ, کہ اللہ ملتے گا اس وقت جب انسان نفس کے ساتھ اس چیز پہ فائٹ کرے گا, تو مجھے گناہ کی طرف لیتا ہے, میں نے گناہ کرنا نہیں ہے. اب سمجھے بات کیا ہے مجاہدہ؟ کس مجاہدے کی بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے دوست بنو گے, جنت کے مستحق ہوگے. سبحان اللہ. آخرت کے جو انعامات تمہیں ملیں گے وہ کس وقت ملیں گے؟ جب تم اپنے اس نفس کی اس بات کو نہیں مانو گے. وہ کہتے ہیں کہ چلو یار گناہ کر لیتے ہیں, چلو یار میوزک سن لیتے ہیں, چلو یار کیا بات ہے اس لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں. یہ اصل نفس, کیونکہ کثرت عبادت تو عادت بن جائے گی. اب یہ یاد رکھیں کہ یہ عادت نہیں بن سکتی. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں دم آخر, آخری دم تک, دم آخر ہے, آخری دم تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دم کو فراموش نہ کریں, غفلت میں نہ ڈالیں, غافل نہ ہوں. مرتے دم تک آپ نے جو ہے مستعد رہنا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نفس نہ کرا دے. یاد رکھیں نفس چھوڑتا آخر دام تک, جس وقت انسان
الحمدللہ آخری وقت ہوتا ہے اس کا، اور آخری وقت میں بڑے بڑے بزرگوں کے قصے ہیں، صحابہ کرام کی قصے ہیں، ازماز، ان کی بات بتا دوں آپ کو کہ آخری وقت میں ان کے پریشان تھے کہ میرا سانس جو ہے اللہ کے اس طریقے سے گزر جائے کہ کوئی نفس مجھ پہ کوئی شرارت نہ کر جائے۔ تو سب سے بڑا مجاہدہ انسان کا یہ ہے، نوافل پڑھے یا آپ تہجد پڑھیں، سب کچھ پڑھیں، لیکن دیکھنا ہم نے کیا ہے کہ کیا گناہ ہم چھوڑ رہے ہیں، کیا گناہ ہمارے ختم ہو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہماری زندگی سے ختم ہو رہی ہے۔ اس میں ہم نے کامیابی اس میں کیا ہے یہ بھی سن لیں آپ۔ اس سے نہ گھبرائیں کہ گناہ ختم ہو رہا ہی نہیں ہو رہا، بلکہ اس سے گھبرائیں کہ ہمت نہ ہاریں اور کوشش کرتے رہیں۔ نجاحدوا فینا، اللہ تعالیٰ کہتا تو کوشش کرتا رہے، رکنا نہیں ہے اس کوشش سے، کوشش جاری رکھنا، ہمت میں تیری بڑھاتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا مال محسن۔ سبحان ہوتا کیا انسان کوشش کرتے کرتے جب اس دنیا سے جاتا ہے تو الحمدللہ کامیابی کے ساتھ نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا مدد کرنے کا۔ اس میں یہ نہیں ہوگا بھئی میں تو گناہ چھوٹتے ہی نہیں ہے، میں تو جھوٹ کی کوشش کر رہا ہوں، جھوٹ میرے جاری نہیں، غیبت کی میں کوشش کرتا ہوں، غیبت میری ختم نہیں ہو رہی۔ یہ آپ کو شیٹ کی بہت زبردست چیز ہے، آپ کو بتائے گی چیز کرتے ہیں نہیں کرتے، نہیں کرتے تو بہت بڑی نادانی ہے آپ کی، دھوکے میں۔ یہ نفس کا دھوکہ ہے نا کہ کتنا بڑا آپ کے شیخ نے آپ کو یہ کام دیا ہے کہ کہاں سے کنٹرول کرنے ہم نے نفس کو، گناہوں سے کنٹرول کرنے کا یہ آپ کو شیٹ دی ہے میں نے۔ ذکر وجہ سے نہیں دی کہ ذکر نمازیں وہ تو سب عادی ہو جاتے ہیں آدمی، آپ کہاں نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ جس آدمی نماز کی عادت پڑے گی نماز کہاں چھوڑ سکتا ہے؟ تو آئے گا نماز کو، صبح کی نماز پڑھے گا، ایک دو دن نکل پھر وہ عادت پڑ چکی ہے۔ لیکن گناہ ایک ایسی چیز ہے اس کے لیے بتواتر ہمیں محنت کرنی پڑے گی ٹل ڈیتھ، اس کے لیے آپ رک نہیں سکتے، کیونکہ نفس جو ہے یہ ہر وقت چکر دیتا ہے آدمی۔ آپ نے دیکھا آپ نہیں کرے، جھوٹ نہیں کرے، آپ نے بس ٹھیک ہے میں تو جھوٹ بول نہیں سکتا، آپ نے دعویٰ کر دیا، وہ کسی دیر تھوڑے دیر میں چکر دے گا، آپ پھر نفس جھوٹ بلا لے گا، جی میں نے تو پتہ نہیں، میں یہ چاہتا نہیں تھا جی، مجھ سے تو پتہ نہیں یہ پھر ہو گیا، فلاں ہو گیا، پھر محنت شروع کر دیں۔ نفس کی مثال ایسی ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ نے ایک حکایت لکھی ہے، بڑی بہت خوبصورت بات۔ ایک لکڑہارا تھا، ان کی بڑی نصیحت والی باتیں ہوتی ہیں، مثنوی شریف جو ہے مولانا روم رحمۃ اللہ کی، تو وہ لکڑی کاٹنے گیا جنگل کے اندر، جس سے جاتے ہیں لوگ، تو لکڑیوں کو گٹھا اٹھایا اور جا رہا، تو جب گھر پہنچا تو اس نے دیکھا اور لکڑیوں اندر ایک سانپ ہے، اس نے یہ سانپ آ گیا لڑکیوں کے ساتھ، عام بات ہے جنگل میں پہلے زمانے میں کام چلتا، تو اس نے سانپ کو تو غور سے دیکھا، وہ دیکھا وہ تو بالکل مردہ پڑا ہے، جان ہی نہیں اس میں، بالکل وہ کہتے تم بھرا ہوا ہے، چلو صبح ہوگی تو میں اس کو پھینک دوں گا۔ تھکا ہوا تھا، اس نے جناب لیٹ گیا، اپنے آرام کرنے لگا۔ سانپ جو تھا وہ بالکل سخت مردہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس میں۔ جب اس کو گرمی لگی، آیا گھر کے اندر، آیا تو اس کو گرمی شرمی لگی اور حرکت آئی گھر میں، اس نے دیکھا تو ہلنا شروع ہو گیا وہ آہستہ آہستہ، اس میں جان آ گئی، اور پھر وہ چلنے بھی لگا، اور چلتے چلتے اس نے دیکھا وہ جو آدمی وہ تو غافل پڑا ہے، سو رہا ہے، اس نے جا کے اس کو ڈنک مار دیا۔ مولانا فرماتے ہیں الحمدللہ کہ بالکل نفس ایسا ہی ہے، سانپ کی طرح ہے۔ ہم سمجھیں گے ہم نے کنٹرول کر لیا ہے نفس کو، بس اب میں زنا کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، میں اب عورتوں سے بات بھی نہیں کروں گا، میں فلاں چیز نہیں دیکھوں گا، بس میں نے بند کر دیا، اب میں یہ کام نہیں کروں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، نفس مرا نہیں ہوتا، مرے گا نہیں، اس کو تو اللہ مر نہیں سکتا، وہ چکر دے گا، تو وہ سانپ کی طرح شو کرے گا کہ میں مر گیا ہوں، لیکن جس وقت آپ کو دیکھے گا آپ غافل ہو گئے اور آپ پر گھمنڈ ہو گیا کہ میں تو چھوڑ دیا کام، وہ اٹھے گا اور آپ سے پھر وہی گناہ دوبارہ کرا دے گا۔ تو اس کی ترتیب کیا ہے دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکمت رکھی ہے، اپنی کیا شان رکھی ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جو زہریلی سے زہریلی چیز بھی اس کا تریاق رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج رکھا ہے۔ یہ کرونا نہیں اتنی بڑی بیماری، اس کا علاج ہے، اس کا علاج ہے، لیکن وقت پر آئے گا، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ اس کا توڑ ضرور رکھا ہے۔
یس کی. تو جب عام بیماریوں کا یہ معاملہ ہے تو یہ تو نفس جس کے لیے دنیا قائم ہوئی ہے، جو ہمارے اصل چیز ہے، اس کے لیے اللہ نے طریقہ رکھا ہوگا کہ جس سے علاج ہو جائے. افریقہ کے اندر ایک ایسی پلانٹ ہے، ایسا خوبصورت پلانٹ ہے کہ جس کو آپ دیکھیں تو آپ کو دل کرے کہ ایک دم اس کو پکڑ لوں میں. بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے، لیکن اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جس آدمی اس کو ٹچ کرتا ہے ایک دم وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کسی بچھو نے ڈنک لیا، اس کو سانپ نے، پورا زہر اس کے اندر اترنا شروع ہوتا ہے اور سارے جسم پہ کھجلی شروع ہو جاتی ہے. لیکن کمال دیکھیں آپ کہ اسی پودے کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ایک اور پودا پیدا کیا ہے کہ جس وقت وہ زہر اس کے اندر ہاتھ لگ جاتا ہے اتفاق سے، اگر ہاتھ پہنچا تو وہ اگر نیچے جو پودا اس کی جڑ میں لگا ہوا ہے اس کو پکڑ لیا آپ نے، اس کو ملنا شروع کر دیا، وہ زہر ختم ہو جاتا ہے. افریقہ میں ہے ایسا پودا. تو اسی طرح یہ ہے کہ جب نفس انسان کو ڈنک مارتا ہے، چکر دیتا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے کیا طریقہ رکھا ہے کہ فوراً نفس کو انسان قابو کر لے. مجھے کہاں لے گیا ہر وقت جس سے مجاہدہ کر سکے اس چیز کے ساتھ، وہ کیا کون سی چیز اللہ نے رکھی ہے؟ کہ تو ڈیفینیٹلی ہے، اعلان ہی فرمایا اللہ پاک نے تاکہ تم بس سکو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے ذکر میں اللہ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ صفائے ذکر کے نفس کسی کے قابو نہیں آتا. کتنی بھی عبادات آپ کر لیں، بلکہ ان عبادات سے اس میں فخر پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرے گا، ریا پیدا کرے گا، بناوٹ پیدا اور اس کو پھنسائے گا. آپ نفل تہجد شروع کر دیں، آپ کہتے ہیں میں تو بڑے تہجد سے اپنے نفس کو قابو کر لوں گا، بلکہ نفس کیا کرے گا؟ آپ کو اٹھ کے صبح دکھائے گا کہ یار میرے چہرے پہ دیکھنا، شیشہ دیکھوں، رونق آئی ہے کیا؟ کتنی میں تہجد گزار ہو گیا ہوں کہ رونق نہیں آ رہی یار میں تہجد کے بعد دعا مانگی، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، کیا بات ہے؟ ہوتا ہی. اگر کوئی اور کی کثرت روزوں کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے، جو صائم قائم ہوگا، جو کثرت سے روزے رکھنے والا ہوگا، کہ یار میں تو اتنا روزہ رکھتا ہوں، بس اس کا چلنا ہی مختلف ہو جاتا ہے، ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. تو کثرت عبادات سے انسان نفس کو قابو نہیں کر سکتا. کوئی عبادت ایسی نہیں ہے. اگر قابو کر سکتا ہے تو کسے کرے گا؟ اللہ کے ذکر سے قابو کر سکتا. تبھی صوفی اگران نے اللہ کے ذکر کو پکڑا ہے. تو یہ کوئی جادو شادو نہیں ہے بھائیو. اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تک تم نفس کے ساتھ مجاہدہ نہیں کرو گے اس وقت تک تم میرے نزدیک نہیں آ سکتے، مجھے نہیں پا سکتے. نہ قرب ملے گا، نہ میری محبت ملے گی، نہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا. تو اب پتہ چلا کہ مجاہدہ نفس کے ساتھ کرنا ہے، تو پھر نفس کو ختم کرنے کا انہوں نے طریقہ قرآن سے لے لیا، وہ تو ذکر ہے. تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے اللہ کے ذکر کو کثرت سے پکڑ لیا. تو جب بھی آپ جائیں گے کسی اللہ والے کے پاس اور جا کے اس سے ہیلپ مانگیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس انسان دشمن کی جب انسان حملہ کرتا ہے ہیلپ مانگتا ہے، آدمی نہیں مانگتا یار فلاں دشمن میرا ہے، اس کی ہمیں کوئی ہیلپ چاہیے، فلاں دشمن ہم سے مدد لیں کسی سے، یہ تو بہت طاقتور دشمن ہے، میں سے کیسے بچوں گا؟ مدد چاہیے ہوتی ہے نا. تو اسی لیے انسان اللہ والوں کے پاس جاتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میں نفس کو قابو نہیں کر سکتا، آپ میری مدد فرمائیں کہ میں اس نفس کو کیسے قابو کروں. اس کو کہتے ہیں اہل اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا. اس لیے جاتا ہے راستہ آسان کرنے کے لیے کہ ہمارا جو راستہ ہے نفس کو قابو کرنے کا، قابو ہم کریں اور اللہ کی طرف پہنچے. اور اسی راستے سے جب بھی لوگ پہنچتے ہیں اللہ تک، کافی دیکھیں جب بھی کوئی اس واسطے پہ اللہ کو قرب کو پایا، اللہ کی دوستی کو پایا، ولی اللہ بنا، تھوڑی سی راستے سے گیا ہے کہ اس نے کسی اللہ والے کو تلاش کیا، اسے کہا جائے آپ میری مدد فرمائیں، میں اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں نفس کو کیسے کروں، نفس میرے قابو نہیں آتا. میں تو نمازیں بہت پڑھتا تھا، میں تو فلاں بھی بہت کرتا تھا، مجھے یاد ہے کہ میں بہت کثرت عبادت شروع کی، میں نے بہت زیادہ، خواب بھی بڑے اچھے سے آنے شروع ہوئے. میں اپنی مثالیں آپ کو دیتا ہوں تاکہ میں پریکٹیکلی آپ کو بتا سکوں. تو جو چھوڑا تو میں فارغ ہوا یونیورسٹی سے، تو بس اللہ نے توفیق دی نیک بننے کے لیے. تو میں بہت مجاہدے میں چلا گیا، نمازوں کی طرف، اور رات کو اٹھنا اور کثرت سے عبادات کرنا، تنہا اپنے کمرے کے اندر. الحمدللہ فیملی تو میری نہیں تھی یہاں، میرے پیرنٹس تو نہیں تھے، وہ تو پاکستان میں سارے تھے، میں اکیلا پڑھنے آیا تھا یہاں پہ. تو الحمدللہ عبادات کی طرف جانا بہت کثرت سے شروع کی میں نے.
اور موزے وغیرہ سب کچھ بڑی چیز، لیکن کام وہیں کا وہیں. جو میں نے آپ کو بتایا تو اور تکبر پیدا کرتا ہے آدمی کے لیے، اور گمنڈ پیدا شروع ہو گیا چیزوں کے اندر کہ میں تو اللہ کا ولی بن گیا ہوں، میں تو یہ کثرت سے عبادت کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، اتنا قرآن پڑھ لیتا ہوں، اتنے سپارے میں سب کچھ. نہیں منع کام. کئی سال مجاہدہ کیا میں نے اس طرح، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن تو وہیں کہ وہیں 0/0 معاملہ کچھ نہیں بنا الحمدللہ. لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انسان کے دلوں کو کہ تو راستہ پانا چاہتا ہے، یہ میرا قرب چاہتا ہے، تو اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ جو چاہتا ہے پھر میں اس کا راستہ دکھاتا ہوں. تو اللہ پاک نے میرا انتظام فرما دیا کہ میں حضرت صاحب سے ملاقات ہو گئی. سبحان اللہ. وہاں پوری زندگی کا میرا مجاہدہ، اتنے سالوں کا، ایسی ایسی عبادات، روزے اور راتوں کو جاگنا. آپ پتہ ہے عبادت پھر عبادت جتنی آپ چاہے کریں. اور کہاں حضرت صاحب کی صحبت میں صرف میں 5 منٹ بیٹھا ہوں گا تو سارا چینج ہو گیا. 5 منٹ میں الحمدللہ وہ نشہ ہی اتر گیا سارا. ہنستے والا سان جو ذکر دیا، کہتا یہ ذکر کیا کریں آپ، اس پہ کریں. وہ جس کو میں مجاہدہ سمجھ رہا تھا وہ سارا ڈاؤن ہو گیا. وہ تو سب اس کو تو کچھ بنا ہی نہیں سکا. اصل چیز ہے بندہ کیا کہ ہم نے مدد مانگی اللہ کے دوست سے کہ میری مدد کریں، میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا پھر اللہ کو پانا چاہتے ہو تو آؤ تمہیں بتاتا ہوں نفس کو قابو کیسے کرو گے تم. سبحان اللہ. تو پھر کیا ہوتا ہے جب اللہ والے کے پاس جاتا ہے انسان اور پھر ذکر اذکار خاص طور پہ پکڑتا ہے تو اس کو پھر وہ طریقہ آ جاتا ہے کہ نفس کے ٹیکٹ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. وہ پھر وہ سمجھتا ہے کہ نفس سے دھوکہ پھر بھی کھا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، چکر میں پھر بھی نفس کیا آتا ہے. لیکن وہ معاملہ نہیں ہوتا. چکر میں آئے گا تو فوراً اللہ تعالیٰ نے استغفار کے لیے راستہ کھولا ہوا انسان کے لیے. پھر ذکر کرے گا، پھر چڑھ جائے گا، پوڑی پہ چڑھ جائے گا، سیڑھی پہ چڑھ جائے گا. الحمدللہ مار نہیں کھا سکتا. طریقے سے نفس کے ساتھ مستعد ہو کے لڑتا ہے ہر معاملے پر، مجاہدہ کرتا ہے اس کے ساتھ، تو ہلنے نہیں دیتا اس کو. یہ ہے سیدھا راستہ اللہ کو پانے کا میرے بھائی. That is the right way. اگر کوئی اس راستے پہ چل رہا ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس نے کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس نے الحمدللہ اس کے کہنے کے مطابق چلنا شروع کر دیا ہے. اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے لیکن کبھی بھی انشاءاللہ نفس غالب نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. کرا دے گا حرکت، غالب نہیں آنے دے گا اس کو. بلکہ کیا ہوگا، الٹا معاملہ اس میں ہوتا ہے. اس میں اور ترقی بڑھتی ہے اس کی کہ نفس نے اس کو دھوکہ دیا، اس نے پھر ذکر اذکار کیا، پھر بھاگا اللہ کی طرف. اللہ کہتا ہے اس کو اور ترقی دے دو، بلکہ اس کے منازل کو بڑھائی ہوتی ہے اس میں الحمدللہ، اور زیادہ ترقی ہو جاتی ہے. کہ گناہ کے بعد پھر جھٹکتا ہے اپنے آپ کو، ہے میں نے نفس کا مان لیا. گناہ کے بعد کیونکہ نفس کو پہچان چکا ہوتا ہے، نفسی شرارت کو جان چکا ہوتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے غیبت کی ہے، مجھے یہ جھوٹ بولنا. اچھا جب جھوٹ بلاتا ہے تو کہتا ہے نہیں یہاں تو جھوٹ بولنا جائز تھا، یہ تم یہ جھوٹ نہ بولتے تو کیسے، یہاں تو غصہ کرنا جائز تھا، اگر میں غصہ نہ کرتا تو پھر میرا کام کیسے بنتا. لیکن پھر اس کو کیونکہ وہ ذکر کرتا ہے، اللہ والے سے تعلق ہے، پھر اس کے دل کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے. سمجھ جاتا ہے کہ نہیں یہاں مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بکواس تھی، نفس نے دھوکہ دیا مجھے، یہ جھوٹی ہے، میں غلط کر رہا ہوں، جھوٹ نہیں تھا یہ تو میں نے اس لیے جھوٹ کہہ دیا تھا کہ میرا کام چل جائے. وہ انڈرسٹینڈ کر جائے گا پھر کچھ دیر کے بعد، اور اس کے بعد کچھ شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی، پھر اللہ کے سامنے روئے گا، اس کی ترقی ہو جائے گی. سبحان اللہ. ایسا ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ چیٹ کیا کرے، چیٹس میں یہ ہے کہ مومن کی زندگی دوستو ہوتے ہوتے پھر اپنے اینڈ پہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کا اینڈ ہی ہوتا ہے سبحان اللہ لوگ جمع ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو کوئی نلارا ہوتا ہے، اس کی قبر تیار کی جاتی ہے اور وہ قبر میں چلا جاتا ہے. جیسے آج ہمارے بڑے اچھے اس مسجد کے کیا اسی کے پورے بولٹن کے بہت ہی نیک صالح انسان تھے ابراہیم بوبات صاحب، قاری بوبات رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیں کتنی آسان موت ان کی ہے. ہر آدمی گواہی دیتا ہے، میں خود گواہی دیتا ہوں، بڑے نیک آدمی تھے الحمدللہ، ان کی خاص خاصیت تھی. تو کوئی تعجب کی بات نہیں ایسی موت مل جانا، ان کی زندگی کا سٹائل ہی رہا الحمدللہ. لیکن خاموش انسان تھے. ایک دفعہ وہاں ذکر میں بیٹھے تھے، وہاں دارالقرآن میں ذکر کیا تھا، سب سے آگے بیٹھے میرے ساتھ ذکر میں، بہترین ذکر کیا انہوں نے الحمدللہ. تو وہ ان کی زندگی کا سٹائل تھا، انہوں نے نفس کو پہچانا الحمدللہ اپنے طریقے سے. رزلٹ کیا نکلا دیکھیں، رجب
شب جمعہ، شعبان کے پہلا جمعہ ہم تو ذکر کر رہے ہیں اور وہ قبر میں ذکر کر رہے ہیں ماشاءاللہ. صبح موت ہوئی ہے اور مغرب سے پہلے ان کا جنازہ بھی تیار ہو گیا، قبر بھی تیار ہوگی، اور مغرب سے پہلے یعنی جمعے فضیلت بھی لے لی انہوں نے، سوال بھی نہیں ہوں گے قبر کے اندر ان سے الحمدللہ، اور قبر میں پہنچ بھی گئے، آرام سے چلے گئے. یہ ہے کامیابی. اس کو بس یہ ہم دنیا تو اس لیے تھوڑی ہے روٹی کھائے کپڑے پہنے بس جو خاص عبادت ہے وہ کر لیں، نہیں، ایک رائن ہے، ایک طریقہ ہے انسان کی مومن کے لیے زندگی میں چلنے کے لیے، ایک سٹائل ہے لائف کا، اس کے بغیر کام نہیں چلتا. سمجھ آئی نا بات؟ کیا بتایا؟ پھر دہراتا ہوں اس چیز کو، کہتا ہوں یہ بات ہم اس لیے کریں، ہم کریں. کیا ہے مومن کی زندگی کیسے کرنی ہے، کب کامیاب ہوگا؟ کامیابی کا ایک ہی راستہ اللہ نے بتایا، وہ کون سا ہے؟ مجاہدہ. فجاہدوا، مجاہدہ کرو. مجاہدہ کرو گے تو میں راستے کھول دوں گا، تمہیں اپنے قلوب کے، محبت کے، فلاح کے سب راستے اس وقت کھلیں گے، ورنہ لاک ہیں یہ. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجاہدہ. مجاہدہ کس کے خلاف کرنا ہے؟ نفس کے خلاف. کثرت عبادت نام مجاہدے کا نہیں ہے، کثرت نفل نہیں ہے. مجاہدہ کس چیز کا نام ہے؟ گناہوں کو ترک کرنے کا نام ہے، نافرمانی کو ترک کرنے کا نام مجاہدہ ہے. نفس کو ختم کرنے کا نام ہے. اس کو کیسے کریں ہم؟ اس کو کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ کرنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ نے اس کا طریقہ رکھا ہے کہ جب نفس دھوکہ دے، بربادی کرے، اس کا طریقہ دیا ہے، اس سے تمہارا علاج ہوتا جائے گا. وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. سب طریقہ بتایا ہے. ہمیں سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا طریقہ، ہماری کیا زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے. خود کبھی کچھ انسان نہیں کر سکے گا. ایک طرف لگ گیا نفلوں پہ، ادھر لگ گیا، ادھر لگ گیا، فلاں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، بیکار زندگی ہے. سیدھا راستہ یہی ہے کہ کسی اللہ کے دوست کو پکڑے تو باشریت ہو، شرع سنت پہ چلتا ہو، نیک انسان ہو، اس سے جا کے یہ آپ دوسرا چاہتا ہوں میں، اور مجھے مدد کریں میری، وہ آپ کی مدد کرے گا، بإذن اللہ کرے گا، اللہ تعالیٰ مدد کروائے گا آپ سے. اس کی جو آپ کو وہ ذکر دے اس کے ذکر کی پابندی کریں، جو آپ کو نصیحت کرے اس کی نصیحت پہ عمل کریں. الحمدللہ اس راستے پہ مستحد ہو جائیں. نفس شیطان آپ کو پھیرے گا، ادھر چلا جا، ادھر چلا، یہ نہیں ابھی ٹھیک، فلاں ہے، یہ کسی شکل میں بھی شیطان جو نفس آ کے انسانی شکل میں آئے، جنات کی شکل میں آئے، کسی شکل میں آ کے آپ کو اس راستے سے نکالنے کی کوشش کرے کہ یہ مت کرو، ذکر ضروری نہیں ہے، فلاں کام ضروری نہیں ہے. آئیں گے، حملے ہوتے ہیں انسان پر، کیونکہ آپ سیدھے راستے پر ہیں. آپ میں جو کچھ بھی ہے قرآن یہی راستہ بتاتا ہے، اسی بھی راستے پر میں نے چلنا ہے، بے شک کچھ ہو جائے، بس جم جائے. دیکھنے میں جمع ہوں آپ کے سامنے الحمدللہ. حضرت صاحب کا ہاتھ پکڑا، بس پھر میں نے ادھر ادھر کہیں نہیں دیکھا. عمر تو آپ کو نہیں بتاتا، میں سال کو گیا ہوں، لیکن اب تک یہ حال ہے میرا کہ دیکھنے اتنی عمر میں بھی میں پہنچ گیا. پوری زندگی میں نے ایک سے ہی دوستی کی ہے، دوسرے آدمی سے دوستی نہیں کی. پھر دوسری میں آپ کیا بتاؤں کہ بڑے بڑے دوستی کرنے کے لیے لوگ آئے کہ دوستی کریں ہمارے سے. نام بھی نہیں بتاؤں کہ کتنے بڑے بزرگ تھے، کون تھے. آپ تو حیران ہو جائیں سن کے. یہاں نہیں، مکہ مکرمہ میں الحمدللہ، مدینہ منورہ میں اعتکاف کے حالت میں آئے. میں کہ بھائی دوستی تو میں کر چکا ہوں ایک انسان سے. آپ بڑے آدمی ہیں، اونچے آدمی ہیں ماشاءاللہ. آپ نے جو تعارف کرایا بہت بلند آپ کا تعارف ہے. یہ آزماتا ہے نا اللہ تعالیٰ کہ دیکھیں کتنا مضبوط ہے یہ آدمی. بات تو وہی ہے کہ جس کے ایک دم ہاتھ پکڑا آدمی بس قیامت تک پھر، کیونکہ وہ اللہ نے دیا ہوا ہاتھ ہے. میں نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ میں صحیح چاہتا ہوں مجھے کوئی ایسا دوست ملا اپنا جس سے میں اپنا تعلق بناؤں چل جاؤں. بہت سی چیزیں آتی ہیں بیچ میں، الحمدللہ گیپ آنے ہی نہ دیں کہ بس یہی میرا راستہ ہے، اللہ کا رسول، اس کے بعد میرا شیخ ہے جس کے ساتھ میں نے چلا. تب جا کے انسان کامیاب ہوتا ہے. کتنے راستے ہیں، نیچے ہیں، اوپر نیچے آتی ہیں، بہت آتی ہیں. کوئی آسان چیز نہیں، کیونکہ ہم حسب تم جدخل الجنہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ تم آسان سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے چلے جاؤ گے آرام سے، جب تک ہم تمہیں آزمائیں گے بھی نہیں. آرام سے چلے جاؤ گے. چلو نمازیں پڑھ لی، ہم نے تہجد پڑھ لیا، بس ہم نے نفل کر لیے، فلاں کر لیا. کہتے یہ تو آزمائش نہیں ہے، ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے نفس پیدا کیا ہے. اوپر تک تم جاؤ گے، ہم لے جائیں گے. اس کے بعد تمہیں نفس نیچے مارے گا تو زمین پہ پھر تمہیں لے آئے گا. ہم حسب تم جدخل الجنہ، آسان چیز تو نہیں ہے یہ.
ہم نے سسٹم دنیا میں ایسے رکھا ہے کہ یہی تمہارا ترقی کرے گا. جو مجاہدہ کرے اس معاملے میں اللہ چاہتا تو نفس نہ پیدا کرتا, شیطان نہ پیدا کرتا, بھائی 5 وقت نماز پڑھو, تلاوت کرو, یہ کرو, فلاں کرو, روز رکھو, آج ہم سب یہ کرتے جنت میں چلے جاتے. اللہ کہتا نہیں, یہ معاملہ نہیں ہے. معاملہ تو یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اس چیز سے جو میں ایک تیرے سامنے ہرڈل رکھا ہے, رکاوٹ رکھی ہے اپنے آنے تک, تو اس کو کیسے عبور کرتا ہے اور کیسے جاتا ہے میرے کہنے کے مطابق. سمجھ آنی میری بات؟ یہ ہے راستہ. باقی سب جو باتیں ہیں وہ سب مائنس کر دیں ان باتوں کو جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. بہترین راستہ یہی ہے. اسی راستے سے کروڑوں لاکھوں جتنے بھی اولیاء اللہ بنے اسی راستے کے ذریعے جا کے اللہ قریب پہنچے ہیں. یہ لوگ جنت میں جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں یہ راستہ دیا ہے الحمدللہ, اس سے تعلق رکھا ہے, ذکر دیا ہے, اذکار دیے ہیں الحمدللہ. مستعدی کے ساتھ چلتے چلے جائیں اس پر. ایک ہاتھ میں رکھیں کتاب اللہ اور دوسرے ہاتھ میں رکھیں سنت رسول اللہ, بس ختم. بیٹھ جائیں گاڑی میں پھر اللہ, اور ساتھ میں کریں ذکر اللہ, ہینڈل بیٹھ جائیں الحمدللہ. کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, اور اس کے ساتھ کیا ہو دونوں ملانے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ذکر اللہ. بس 3 چیزیں. اس کو آپ نے پکڑ لیا انشاءاللہ. ہم کیا ہے تو اللہ کے نبی گارنٹی دے کے گئے کہ جنہوں نے سنت کو پکڑ لیا, کتاب اللہ کو پکڑ لیا, اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے انسان. ہے یا نہیں مشکات کی حدیث؟ نہ ہم ذکر کرتے ہیں, نہ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں. کبھی آئے جب رمضان آئے گا نا آپ کو جگہ نہیں ملنی مسجد میں. جو بیچارے پکے نمازی ہیں نا ان کو نہیں دھکے پڑیں گے, کون نہیں ماریں گے, پیچھے ہٹ. میں پہلے آیا ہوں. جو پکے نمازی سارا نماز پڑھتے ہیں ان کو نہیں ملنی جگہ. دیکھیں نا, اور جیسی چاند نظر آئے عید کا تو مسجد پھر خالی, اور پھر ٹھپے لگ جائیں گے. میں تو بخشا گیا, میں نے تو لیلۃ القدر میں یہ کیا, میں نے تو اتنے قرآن ختم کیے, میں نے تو فلاں یہ کیا. ہاں 1 مہینہ ہے ہمارے لیے یہ صرف, مجھے بتایا. سوچیں زندگی اس مومن کی جو مجاہدہ ہے, پوری زندگی ایک مجاہدہ ہے. آج کچھ ہو رہا ہے, آپ گھر میں گئے, ہر چیز سے عظمت ہے, بڑا اچھا ماحول ہے, گھر میں گئے ایک دم سے گھر کا ماحول بدلا ہوا ہے, فوراً رک جائیں وہاں اور سمجھیں اللہ کی طرف سے کوئی مجاہدہ ہو رہا ہے مجھ پر. ہم حسب تم یہ تو جتنا آسان نہیں ہے جنت میں جانا. رک کے نفس کو کنٹرول کریں, لڑائی کو روکیں, لڑائی نہ ہونے دیں, شریعت کو سامنے لے آئیں, نبی سنت کے طریقے کو سامنے لے آئیں. اب مجھے کیا کرنا چاہیے, ہر کیسے کنٹرول کروں تاکہ نفس مجھ سے غالب نہ آ جائے. یہ ہے زندگی. کنٹرول یور سیلف. اسی وقت نفس پہ ہاتھ پاؤں رکھ دیں. ہر فیلڈ میں دیکھیں گے نفس مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے, فون ہوئے کدھر لے جا رہا ہے تم مجھے, 1 منٹ ہے میں دیکھتا ہوں سنت کیا اس کے بارے میں. وہیں نفس چپ ہو جائے گا, اور ساتھ ہی میں اللہ کا ذکر, وہیں ختم ذکر, نفس آپ پورٹ کر دے گا. تو خالی کی تسبیح گھمائے جائیں, بیٹھے اور عمرے اور حاجی کیے جا رہے ہیں, سب ٹھیک ہے ہم تو کرتے ہیں, لیکن اللہ نے کیا وجاہدوا فینا, یہ مجاہدہ ہے نہیں. مجاہدہ ہوتا ہے جب کسی کی غلامی اختیار کی جاتی ہے. دیکھیں گھوڑا ہوتا ہے نا, گھوڑا وہی گھوڑا ہوتا ہے, پھرتا ہے ادھر بھاگ رہا ہے, ادھر بھاگ رہا ہے, ادھر بھاگ رہا ہے. جب کوئی اس پہ لگام ڈال دیتا ہے اور لگام پکڑ لیتا ہے, اس کرین سمجھتے ہیں نا, لگام پکڑ لیتا ہے آدمی اس کو, تو پھر گھوڑا وہی گھوڑا جو قابو نہیں آتا, صرف ہلکا سا ایسے اشارہ کرتا ہے, مڑ جاتا ہے. میں بڑا حیران ہوں, بیٹھا ایک دفعہ ٹانگے میں بیٹھا نا, تو اس نے کدھر جانا ہے, میں لیفٹ سائڈ پر, تو اس نے ہلکی سی گھوڑے کو نا ایسے کیا, وہ جو اس کے پاس ہوتی ہے نا ایسے ٹھک سے وہ لیفٹ مڑ گیا. مجھے مزہ آیا, میں کہا نہیں لیفٹ نہیں رائٹ جانا تھا, یہ آپ نے پہلے بتانا تھا. اس نے ہلکے سے کیا, وہ فون رائٹ مڑ گیا, کوئی گیئر نہیں بدلے, کچھ نہیں بدلے. میں کیا ہے یہ کیسے ایک دم ٹکلک ہوا, سبحان اللہ. میں بھی اس طرح ایک آوارہ گھوڑا تھا, لیکن حضرت کے سامنے گیا تو حضرت نے لگام ڈال دی. اب حضرت جیسے ہی کہتے ہیں میں ایک دم اڑ جاتا ہوں. سبحان اللہ. نفس کہتا ہے یہ ہے فنا ہے فنا, یہ اللہ کہہ رہا ہے ایسے نہیں ہے, بکواس ہے, تو جو میں کہہ رہا ہوں ویسے کام کر, آپ وہ کام کر. سمجھ آئے یا نہ بات, تسلیم ہو نہ ہو, لیکن کہ نہیں میں تو آپ جو حضرت کہہ رہے ہیں, کیا دیکھیں نا کیا شانتی صحابہ کرام کی, ایک عجیب کیفیت بتا رہا ہوں آپ کو صحابہ کرام کی. جب نبی صاحب کو ایک بات دریافت کرتے ان سے اس کا کیا مطلب ہے, تو وہ کیا جواب دیتے تھے, اللہ جانے اللہ کا رسول جانے, ہمیں نہیں پتہ.
دیکھ رہے ہیں سورج نکل رہا ہے کہ سورج نکلا ہے، کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. سوچیں، یہ سبق دیا گیا کہ جب تک انسان کسی اختیار میں نہیں چلا جاتا اس وقت تک قابو نہیں آتا. اختیار میں جانا پڑتا ہے انسان. آپ دیکھ رہے ہیں مجاہدہ ہے ہی نہیں. وہ مجاہدہ یہ ہوتا ہے جو آپ کسی دوسرے کے کہنے پر چلیں. وہ آپ کو کہے کہ صبح تم نے یہاں پہنچنا ہے اور آپ اس کے کہنے پہ پہنچیں، اپنی مرضی کو ختم کر دیا آپ نے. وہ آپ کو پریکٹس کرا رہا ہے اس چیز کی نفس کے مقابلے میں کہ جس وقت میں نے تجھے کہا تو صبح یہاں پہنچ اور تو میرے کہنے کی وجہ سے پہنچ گیا، تو یہ تو میں نے کہا میں تیرا شیخ ہوں، تو نے بات میری مان لی اور تو اس پہ پکا ہو گیا کہ جیسے میرے حضرت کہیں کریں گے. تو پھر کتنا بڑی بات ہے کہ جب اللہ کہے گا تو نفس کی بات مانے گا. سبحان اللہ، کیسی بہترین پریکٹس ہوتی ہے انسان کی کہ جب شیخ کی بات میں اس اتنا پابند ہو گیا کہ میرے شیخ کا حکم میں نہیں مانتا، تو جہاں اللہ کا حکم ہوگا قرآن میں آپ اس کو مانیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ نفس کتنے زور لگا کہتا نہیں اللہ کا حکم ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ تھرو شیخ ملتے ہیں انسان کو چیزیں، یہ چیزیں ملتی ہیں شیخ کے پاس. اللہ والوں کے پاس یہ چیزیں ملتی ہیں. ہاں ہم اللہ والے کے پاس چلے جائیں، بیعت ہو جائے، کرنی اپنی مرضی ہے، کرنی اپنی مرضی سے. آئیں گے جب آئیں گے، ذکر کریں گے تو کریں گے، نہیں کریں گے. جو شیخ کہتے ہیں، جو آپ کو حضرت کہتے ہیں نہیں مانتے، ساری زندگی لگ رہی ہے، تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. جو خادم اللہ جینا، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، مومنین کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. نہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں نہ مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں. انفسہم، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، جانتا نہیں کہ میں خود کو دھوکہ دے رہا ہوں. ایسے مریدین جو ہوتے ہیں، وہ مریدین جو شیخ کے کہنے پہ نہیں چلتے، وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے جو خادم اللہ، وہ کہتا ہے ہم تو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو کہ مومن کو دھوکہ دے رہے ہو. تم تو خود اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. تم جانتے نہیں کس قسم کا دھوکہ دے رہے ہو. بھائی تم اگر ہوئے ہو یا کسی شیخ کے پاس گئے ہو تو کوئی مقصد تو ہوگا، یہ زندگی کا نہیں ہے. ذکر تو مقصد ہے ہمارا. ہم جب کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تو یہ کہہ کے اس لیے جاتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس ہیں، راستہ ہم آپ سے سیکھیں گے، آپ ہمیں بتاتے جائیں، ہم چلتے جائیں گے. وہ کہتا ہے یہ کریں، وہ کہتا ہے فلاں چھوڑ دیں، یہ کریں. بالکل آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، کرتے رہیں آپ، رزلٹ پازیٹیو نکلیں گے دا اینڈ آف دا ڈے. ہم تو فوراً گھبرا جاتے ہیں، نہیں جی یہ تو بڑا مشکل میں ایسے کریں. آپ کی شیخ نے کہہ دی آپ نے ہر حالت میں یہ کام کرنا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے آپ نے کرنا ہے. میرے شیخ نے حکم دیا کہ تم جاؤ واپس، مجھے یہاں بھیجا، جاؤ اور لوگوں کو اللہ کا ذکر سکھاؤ، کوئی فروغی بات نہ کرنا، فروغی مسائل کی گفتگو نہ کرنا، جھگڑوں کی بات نہ ہو. میرے شیخ نے مجھے نصیحت کی اور پھر فرمایا ہاتھ سے کمانا، حلال کمانا. اب یہ نصیحتیں کی جا رہی ہیں نا مجھے. اب میں وہاں سے آ گیا، بیعت بھی ہو گیا، سب کچھ. اب کماؤں یا حرام، ہاتھ سے بھی نہ کماؤں، سوشل سیکورٹی بیٹھ جاؤں، فلاں کام سب کچھ کر سکتا تھا. یہ کیوں؟ کون سا شیخ؟ آپ بیٹھتے پھر میرے سامنے. یہ تو اسی بات کی برکت ہے کہ میں حضرت کی بات کو مانا. آپ بیٹھے ورنہ کچھ ہو سکتا تھا، وہ چور تھا میں. تو پھر کیا ہوا؟ اب ہاتھ سے کیا کمایا آدمی؟ یہاں نہیں بتایا تھا ہی کچھ نہیں. اب تھا حلال کمانا. اب میں نوکری نہیں کرتا، کیونکہ میں نوکری کرتا ہوں حلال نہیں ہے، وہاں تو غلط چیزیں کافی، فلاں فراڈ فلاں فراڈ فلاں فراڈ، بہت سی چیزیں. جاب ہی ایسا تھا میرا، ڈگری میں نے چیز میں لی ہوئی تھی، ختم. کیوں؟ وقت شیخ کا حکم ہے. فاقے پڑ گئے، بھوک، یہ سوشل سیکورٹی وہ تو نہیں جانا، بھوک بھوک پیاس ختم، بہت برا حال. بتاؤ. اور جس نے زندگی بہت اعلیٰ معیار گزارا ہو پوری زندگی میں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، یعنی یہ کام جبھی بنتا ہے جب آدمی شیخ کی بات مانے. شیخ کی بات نہیں مانتا، میں حرام کما لیتا، ادھر سے چکر دیتا، ادھر سے چکر دیتا، ادھر سے چھوڑ لیتا، فلاں کرتا، یہ جاب کر لیتا، کچھ نہیں. اب کیا کریں؟
نوکری کی بھی کدھر نوکری پوچھنے جاتا تھا، کیونکہ وہ تو میں کر ہی نہیں سکتا جو ڈگری میرے پاس تھی، وہاں کرتا تھا جاب بہت اونچے تھے، وہ زمانے ہائی پوسٹ تھی میرے پاس، اگر میں کرتا بڑے اعلی پوسٹ تھی، لیکن اس میں کام خراب تھا، سارا غلط تھا، غیر شرعی چیزیں تھیں، اور میرے شیخ نے کہا تھا غیر شرعی کام کرنا نہیں ہے۔ اب شیطان نفس یہ تو ہم تو اللہ جی یار تم نے تو وہ پہلے زمانہ اچھا تھا، نماز پڑھ لیتے تھے، سب چیز کر سکتے تھے، کھلتا تھا، اب کھانا پینا بھی گیا، یہ گیا، بھائی یہ تو بڑا مشکل ہو گیا کام، تم یہ کس چکر میں پڑ گئے ہو، یہ کوئی زندگی ہے فلاں ہے، یہ چیزیں آتی۔ میں کہا نہیں، یہ تو راستہ جو دکھایا گیا ہے مجھے اللہ نے، اس شیخ نے جو بات کہی ہے بالکل پرفیکٹ ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتا میں، بے شک کچھ ہو جائے۔ کئی سال میں نے مزدوری کی، پھر حیران ہو گیا، مزدوری سوچ نہیں کر سکتے، آج سوچتا ہوں تو۔ اور ایک دن ایسا آ جاتا ہے، آدمی کہتا ہے ہر عسر کے بعد یسر کے بعد عسر تو آتا ہی ہے، تکلیفوں کے بعد آسانی آتی ہے۔ ہمت بڑھائیں، ہمت کریں، اس راستے کو پکڑ لیا ہے تو اسی وقت آنکھ کھلے جس وقت نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہو، اور کہیں انشاءاللہ کامیابی ہو گئی ہے، قد افلح من زکا وقد خاب من دسا۔ کوئی گائیڈنس نہیں لینی آپ نے، کس سے لینی ہے؟ مجھے بولیں شیخ سے، پورے اعتبار کے ساتھ، کیونکہ اب یہ جو ہے یہ میں اپنی طرف آپ کو نہیں پھیر رہا ہوں کہ مجھے میں آپ سے کہوں مجھے پوجیں، مجھے سجدے کریں، مجھے جس طرح لوگ کہتے ہیں نا یہ جو سجدے کرواتا ہے، یہ تو ہاتھ باندھ کے لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ تو جی پتہ نہیں کیا سجدے کرواتا ہے اور پجواتا ہے لوگوں کو، یہ تو اپنے پیچھے لوگوں کو لگاتا ہے، استغفر اللہ تعالیٰ، یہ لوگوں کو جوتے اٹھواتا ہے، اور پتہ نہیں لوگوں کی اسٹوریاں آپ سنتے ہیں نا۔ میں وہ راستہ بتا رہا ہوں جو میں نے گیا، اور جو قرآن بتاتا ہے الحمدللہ، اس راستے کی تشریح کر رہی ہوں میں آپ کے سامنے۔ نہ اس میں شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ شیخ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، ہمارا شیخ نائب رسول ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں ہدایت گائیڈنس ملتی ہے، اس سے وہ سارا ہمیں شریعت سنت پہ چلاتا ہے۔ ہمیں کوئی ایسا تعلق نہیں کہ میں اپنے حضرت کو سجدے کرتا، ان کو چومتا، ان کو پوچھتا، کوئی ایسا تعلق نہیں تھا۔ تو ایک رشتہ ہے، روحانی رشتہ ہے کہ جس میں ادب ہی ہوتا ہے، انسان کا وجود سارا جھکا ہوتا ہے، سجدے کیا کرنا، پورا وجود جھکا ہوتا ہے اللہ والے کے سامنے، تو اندر باہر سب جھکا ہوتا ہے، اس کے احسان کو اتار سکتے ہیں آدمی؟ نہیں پتہ ہے، جو اللہ سے ملا دے انسان کو تو وہ شرک کروائے گا آپ سے، سجدے کروائے گا، جوتے ڈھوائے گا آپ سے، یہ چیزیں ہوتی ہے، فضول باتیں، لیکن سنتے رہا کریں، بات میں آپ کو صحیح گائیڈنس، سیدھی راستہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ ساری زندگی میں بس ایک راستہ انسان اختیار کرے، اس راستے پہ چلتا جائے، جیسے شیخ بولتا جائے، لیکن کرنا وہی ہے، تب انسان وہ مرید کامیاب ہوتا ہے۔ ادھر ادھر ہوا، پیج ڈھنگ مارے آپ نے، کچھ اپنے مرضی سے کر لی، کچھ اس مرضی سے کر لی، یہ ساری چیزیں دیکھیں نا، شیٹ جو آپ کو دی ہے کیسا پروگرام ہے، اسی پہ استقامت کے ساتھ عمل ہے، آپ راستے کھلتے ہی نہیں کھلتے الحمدللہ، اسی بھی کرتے رہیں آپ سیدھا۔ بس شیخ نے آپ کو کہا کہ پورا کریں، جو مجلس آپ کو یہ بیٹھنے کے لیے، جو ذکر آپ کو دیا کرنے کے لیے، جو گناہ چھوڑنے کا طریقہ آپ کو بتایا، وہ گناہ چھوڑنے کا طریقہ کہہ رہی ہیں، اور مجاہدہ کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، کوشش نہ چھوڑیں، وہ کامیابی ہے۔ لیکن نہ جس کے پاس کوئی شیخ ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے، نہ کوئی گائیڈ کرنے والا ہے، اس سے سنی حدیثیں شروع ہو گیا، اس سے سنی حدیثیں شروع ہو گیا، وہ جناب اس سے بتائیں کچھ باتیں ادھر شروع ہو گیا، اس سے یہ تو انسان کبھی چل ہی نہیں سکتا۔ میں نے 8 سال اس پہ پریکٹس کی ہے، ادھر سے سنی، ادھر بیٹھی، ادھر باتیں، کچھ نہیں ملتا، گھوم جاتا ہے انسان، وہ کچھ اور بتا رہا ہے، وہ کچھ اور سنا رہا ہے، وہ کچھ اور آپ کو سمجھا رہا ہے، گھوم جاتا ہے آدمی۔ ایک ہی راستے کو انسان پکڑ کے استقامت کے ساتھ اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ورنہ انسان پہ بھٹک جاتا ہے، کبھی رات اہدنا الصراط المستقیم، اسی کا نام اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہی کرے کام جو قرآن نے بتائی ہے طریقہ، واجاہدوا، بس جہاد نفس کے خلاف جہاد کرتے تیار ہو جائے اس کے لیے، اور ہمارا کسی کے ساتھ جہاد نہیں۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا تھا تم ایک بہت بڑے لڑائی کے بعد فرمایا تھا کہ چھوٹے سے بڑے کی طرف تم جا رہے ہو لڑنے کے لیے،
یہ تو چھوٹی لڑائی تھی، بڑی لڑائی کی طرف تم جا رہے ہو۔ بڑی لڑائی کس سے ہوتی ہے انسان کی؟ نفس سے ہوتی ہے۔ وہ گناہ کرانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے نافرمانی کرانے کی کوشش کرتا ہے، بندہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا۔ یہ ہے وہ چیز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی توفیق دے، ذکر کی پابندی اختیار کرو، کثرت ذکر کرو۔ جس قدر ذکر پہ آپ کثرت کریں گے الحمدللہ، یہ سارے خناس، جن، بھوت، سب نفس، یہ سب ہی شراکتیں چلتی رہتی ہیں بیچ میں۔ کوئی بھی طاقت آپ کو ذکر سے نہ روکے، چاہے کیسی بھی طبیعت ہو جائے، جی مجھے جن لگ رہا ہے، مجھے بھوت آ گئے ہیں، مجھے فنا ہو رہا ہے، جی پریشانی ہو رہی ہے، دل نہیں کر رہا ہے، ٹوٹا کچھ بھی ہو جائے، اپنی تعداد جو شیخ نے بتائی اس کو پورا کرو۔ بس معاملات نہیں ہو رہے، جا کے شیخ کو بتاؤ، کیا اس کو آسان کرو، اس کو کچھ مجھے بتاؤ۔ ایک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ موت تو کیا، موت تو جب چاہے جس وقت آ جائے گی، وہ موت تو کبھی ایسے نہیں آ سکتی آپ کہ میں مر جاؤں آج، میں کل مر جاؤں۔ موت تو اسی وقت آئے گی جس وقت موت آئے گی۔ اللہ نے وہ تو لکھ دیا ہمارے پیٹھ کے پہ کہ تو نے کرونا سے مرنا ہے، یا تو نے فلاں چیز سے مرنا ہے، یا تو نے فلاں چیز سے مرنا ہے۔ آپ اپنے آپ سے موت کو اختیار کر ہی نہیں سکتے۔ یہ سب بیکار چیزیں، ان باتوں کو سوچنا۔ اصل سوچو یہ کہ میں اللہ تک کیسے پہنچوں۔ بس مجھے پیدا اس لیے کیا گیا ہے، مجھے روٹی اللہ اس لیے دیتا ہے، مجھے پیدا اس لیے کیا گیا ہے، مجھے وجود مجھے اس لیے دیا گیا ہے کہ صرف ایک مقصد کے لیے کہ میں اپنے رب کو کیسے پاؤں، اپنے رب کو کیسے حاصل کروں۔ بس یہ میرا ایک مقصد ہے، صبح سے لے کے شام تک۔ کھانا پینا اٹھنا سونا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے، لیکن سامنے آپ کے کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے آج پورے دن میں جو ایک کام کرنا ہے وہ کیا، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ بس صبح اٹھیں، صبح سے نیت کر لیں آج میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، شام تک کھانا پینا چلتا ہے، بھوک لگی کھا لو، پانی پی لیا، چائے لگی چائے پی لی، تو ساتھ میں کام چلتا رہے، لیکن دل وہیں لگا رہا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ناراض نہیں کرنا اپنے رب کو میں نے کسی طرح۔ میرا مقصد زندگی کا یہ ہے۔ کسی طرح موت نہیں آ سکتی، کوئی زبردستی موت نہیں لا سکتا، کوئی مار نہیں سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کو، وہ تو سب تقدیر میں لکھ دیا گیا آپ کے کہ آپ کے ساتھ یہی ہوگا۔ اس طرح ہمیں ایک کام کرنا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں، وجود میں طاقت ہے، ہم کر سکتے ہیں، تو ہمیں ایک ہی کام کرنا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، داعی یزید، الحبیب الامین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا کثیرا۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجهدنا وخطئنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا
يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب